جب خالد بن ولید کی تلوار دشمن کی صفیں چیر رہی تھی، جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے دروازے توڑ دیے تھے، جب طارق بن زیاد کے قدموں تلے ہسپانیہ کی سرزمین لرز رہی تھی، تب دنیا نے دیکھا تھا کہ مسلم امت کے شیر جب بیدار ہوئے تو وقت کے فرعون اور کیسر کانپنے لگتے تھے۔ وہ وقت گزر چکا، مگر تاریخ کبھی نہیں مرتی۔ آج پھر سے طوفان کے آثار ہیں۔ آج پھر مسلم امہ کے ہاتھوں میں ایسی تلوار ہے جو لوہے کی نہیں بلکہ آگ اور آسمانی قہر سے بنی ہوئی ہے۔ اب نیزیں، شمشیریں اور منجنیقیں نہیں، اب زمین کے سینے سے اٹھتے ہوئے آگ برساتے میزائل ہیں جو دشمنوں کے ایوانوں میں لرزہ طاری کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آج جب کوئی طاقت مسلمانوں کو زیر کرنے کی سازش کرتی ہے، جب کوئی ملت اسلامیہ پر پابندیاں لگانے کا خواب دیکھتی ہے، جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلم دنیا منتشر اور بے بس ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مسلم ممالک نے اپنی جنگی صلاحیت کو وقت کے ساتھ جدید سے جدید تر بنا لیا۔ شاید مسلم امہ خود بھول جاتی۔ آج ایران کے شہاب، قدر، ہرمز اور نور میزائل خلا کو چیرتے ہیں۔ پاکستان کے غوری، شاہین اور بابر میزائل دشمن کے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ ترکی کے سومود اور بورا میزائل مغرب کے دفاعی نظاموں کے لیے چیلنج ہیں۔ مصر اور الجزائر کی جدید میزائل ٹیکنالوجی بحر روم کی قوتوں کو پریشان کر رہی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جدید میزائل سسٹمز اور ایئر ڈیفنس شیلڈ ہر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے کروز میزائل جنوبی سمندروں پر حکمرانی کے لیے تیار ہیں۔ ذرا تصور کریں، اگر یہ تمام طاقتیں ایک پرچم تلے جمع ہوں، اگر تمام مسلم ممالک اپنی دفاعی ٹیکنالوجی کو یکجا کر لیں، اگر ایک امت کی حیثیت سے ایک دوسرے کا دفاع کریں، تو کون سی عالمی طاقت مسلمانوں کو دھمکانے کی جرت کرے گی؟ کون سا ملک پابندیاں لگانے کا حوصلہ کرے گا؟ کس کی جرت ہوگی کہ یہ کسی مسلم سرزمین پر حملے کا سوچے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ وہی امت ہے جس نے اندلس کی فصیلوں پر فتح کے پرچم لہرائے تھے، جس نے بغداد کو علم و حکمت کا مرکز بنایا تھا، جس نے قسطنطنیہ کے دروازے توڑے تھے، اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم پھر سے تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں مسلم دنیا کی میزائل طاقت ایک ایسی ڈھال اور تلوار بن چکی ہے جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں۔ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جا سکتا ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج مسلمان آسمان پر بھی حکمرانی کے لیے تیار ہیں، فضاؤں کے اندر اپنے میزائل بھیجنے کو تیار ہیں۔ شہاب، شاہین، ہرمز، بابر، بدر، یلغار، سومود، غزنوی اور نہ جانے کتنے ایسے آتشی شعلے ہیں جو آسمان کو چیر کر دشمنوں پر قہر بن کر گر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ میزائل قوت صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ اپنے وجود کی بقا کے لیے ہے۔ یہ طاقت اس لیے نہیں کہ کسی پر ظلم کیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ امت کو محفوظ رکھا جائے تاکہ کوئی اور بغداد غرناطہ نہ جلے، کوئی اور فلسطین نہ روندھا جائے، کوئی اور شام، عراق، کشمیر یا افغانستان راکھ میں نہ بدلے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ دشمن یہ جان لے کہ اگر اس نے میلی آنکھ اٹھائی تو زمین و آسمان اس پر تنگ کر دیے جائیں گے۔ یہ نئی تاریخ کا آغاز ہے اور ہمیں خود کو یہ باور کروانا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ امت کا نیا دور، اب زمین بھی ہماری اور آسمان بھی۔ یہ وقت وہی پرانا ہے، وہی سازشیں ہیں، وہی ظلم ہے، وہی طاغوت کا غرور ہے۔ کبھی فرعون خود کو خدا کہتا تھا، کبھی کیسر و کسرا اپنی سلطنتوں کو دائمی سمجھتے تھے، اور آج ایک نیا فرعون، ایک نیا کیسر، ایک نیا طاغوت یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ غزہ کی زمین کو اپنی ملکیت قرار دے سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ فلسطین کی مٹی کو بیچا جا سکتا ہے۔ ایک دستخط، ایک اعلان اور چند میز پر بیٹھے شیطانی معاہدے تاریخ کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن شاید یہ یاد نہیں ہے کہ جب باطل اپنی حدوں کو پار کرتا ہے تو زمین کے نیچے دفن آتش فشاں جاگ جاتے ہیں۔ جب وہ پھٹتے ہیں تو نہ تخت سلامت رہتے ہیں نہ تاج۔ مسلمانوں کے حکمرانوں نے اجلاس بلانے کی بات کی، قراردادیں پاس کرنے کی تیاری کی، مگر کیا کوئی فرعون صرف اجلاسوں سے ڈرتا ہے؟ کیا صرف الفاظ ہی زنجیریں توڑ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے وہی طاقت چاہیے جو بدر کے میدان میں اتری تھی، جو بجلی بن کر کوندی تھی، جو قسطنطنیہ کے دروازے توڑ کر آگے بڑھی تھی، اور آج وہ قوت ہمارے پاس ہے۔
اگر مسلم دنیا کی میزائل طاقتیں یکجا ہو جائیں، اگر شہاب، شاہین، بابر، یلغار، بدر، ہرمز، سومود، غزنوی اور فتح ایک ہی وقت میں آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن کے سروں پر برسیں تو پھر کوئی باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی طاغوتی طاقت، نہ اس کے ناپاک ارادے۔ یہ وہی مسلم دنیا ہے جس نے ماضی میں دنیا کی سلطنتوں کو جھکایا تھا، اور آج بھی اگر ایک اشارہ مل جائے، اگر ایک فیصلہ کر لیا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی جنگی طاقتیں بھی گھٹنے ٹیک دیں۔ اگر پاکستان کے شاہین، ایران کے شہاب، ترکی کے سومود، سعودی عرب کے DF-21، مصر کے بدر اور الجزائر کے طاقتور کروز میزائل ایک ہی محاذ پر کھڑے ہوں تو واشنگٹن اور تل ابیب کی ہر دیوار لرز جائے گی، ہر بختر بند پگھل جائے، ہر میزائل شیلڈ بے بس ہو جائے۔ یہ وقت اجلاسوں کا نہیں ہے، یہ وقت امت کی تلوار کو نیام سے باہر نکالنے کا ہے، یہ وقت بتانے کا ہے کہ ہم صرف ایوانوں میں نہیں، میدانوں میں بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر دشمن سمجھتا ہے کہ وہ غزہ کو اپنی ملکیت بنا سکتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی سرزمین کوئی جائیداد نہیں جو نیلام ہو جائے، یہ وہ مقدس زمین ہے جس پر خون بہا ہے، جسے فتح کرنے کے لیے سینکڑوں سالوں کی قربانیاں دی گئیں۔ اور اگر آج مسلم دنیا کی میزائل طاقتیں ایک ہو جائیں تو امریکہ کا ہر بحری بیڑا راکھ بن جائے گا، اسرائیل کی آئرن ڈوم کی دھجیاں اڑ جائیں گی، نیٹو کے اڈے زمین بوس ہو جائیں گے، اور وہ وقت بھی آئے گا جب دنیا پھر سے کہے گی۔ یہ ہیں امت مسلمہ کے شعر جن کے سامنے کوئی سپر پاور ٹک نہیں سکتی، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر آج بھی ہاتھ باندھ کر اجلاس کیے گئے، اگر آج بھی قراردادوں پر اکتفا کیا گیا تو تاریخ پھر سے ہمیں بھولے گی، لیکن اگر آج تلوار کھینچ لی گئی، اگر آج میزائل اڑ گئے تو یہ امت پھر سے وہی بن جائے گی جو بدر میں تھی، جو یرموک میں تھی، جو خیبر میں تھی۔ یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، یا تلوار یا زنجیر۔ دیکھیے کہ مسلم ممالک کے پاس جو OIC کی 56 طاقتیں ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین کی اگر میزائل ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو خلیجی ممالک، خاص طور پہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ تر مغربی اور مشرقی طاقتوں کے اوپر انحصار کیا۔ ان کے پاس زیادہ تر امریکی، چینی اور یورپی ساختہ میزائل ہیں جن میں دفاعی اور حملہ آور دونوں اقسام شامل ہیں۔ ان ممالک کا میزائل پروگرام بنیادی طور پہ ایران جیسے علاقائی خطرات اور دیگر ممکنہ حملوں کے خلاف مبنی ہے، جس کی وجہ دفاعی حکمت عملی، اینٹی بیلسٹک میزائل سے ان کے پاس زیادہ تر ایئر ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں۔ کس کے خلاف؟ آپسی خلاف۔ اگر یہ ہم آپس میں آزمانے کی بجائے دوسروں پہ آزمائیں تو سعودی عرب کے پاس خطے کا سب سے بڑا میزائل چین، امریکہ اور یورپ سے پروگرام ہے، اس کے اوپر مبنی ہے۔ اس کے پاس حاصل کردہ میزائلوں میں چینی بیلسٹک میزائل DF-21 اور DF-3 ہے جو 2500 سے 3000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب نے چین کے تعاون سے اپنے میزائل پروگرام تیار کرنے کا اس وقت انعقاد شروع کیا۔ سعودی عرب کے پاس پیٹریاٹ، PAC-3 اور تھاڈ جیسے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹمز موجود ہیں جسے ڈیفنس سسٹم کہا جاتا ہے، جو کسی بھی حملے کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، چاہے یہ امریکہ سے لیا گیا، لیکن ان کے خلاف بھی تو آزمایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے فرانس اور برطانیہ سے بھی مختلف قسم کے کروز اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل خریدے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب کے پاس 200 سے زائد بیلسٹک میزائل اور ہزاروں کروز اور دفاعی میزائل موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی بات کر لیں، انہوں نے اپنی فوجی طاقت میں امریکہ، اسرائیل کی جدیدیت پیدا کرنے کے لیے اور یورپی ممالک سے جدید دفاعی اور حملہ آور میزائل سسٹم خریدے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ باراک 8، پیٹریاٹ، PAC-3 اور تھاڈ جیسا دفاعی سسٹم، NASAMS جسے نیسمز کہا جاتا ہے، اس جیسے اینٹی بیلسٹک سسٹم جو خطے میں سب سے جدید دفاعی نظام مانے جاتے ہیں۔ جنوبی کوریا اور اسرائیل کے ساتھ مل کر امارات نے جدید کروز میزائل پروگرامز کے اوپر کام کیا، خاص طور پہ بحری اور فضائی جنگ میں استعمال جنہیں کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امارات کے پاس سینکڑوں جدید میزائل سسٹمز موجود ہیں جو دفاع اور حملے دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ 2-3 ممالک کی بھی بات کی۔
کویت کی اگر بات کریں، کویت کے پاس میزائل ٹیکنالوجی میں زیادہ تر امریکی اور نیٹو دفاعی میزائل سسٹم پیٹریاٹ، PAC-3 اور نیسمز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کویت کے پاس محدود پیمانے پر کروز میزائل اور دیگر اسلحہ موجود ہے جو وہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے حاصل کرتا رہا ہے۔ کویت کی دفاعی حکمت عملی زیادہ تر ایئر ڈیفنس اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک پر مرکوز ہے اور اس کا میزائل پروگرام محدود ہے۔ اگر بحرین کی بات کریں، بحرین خلیجی ممالک میں سب سے چھوٹا فوجی میزائل امریکی پروگرام رکھتا ہے۔ اس کے پاس زیادہ تر پیٹریاٹ جیسے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم، PAC-3، نیسمز موجود ہیں۔ امریکی، اسرائیلی اور بحرین نے حالیہ برسوں میں برطانوی کمپنی کے ساتھ مل کر بھی اپنے فضائی دفاعی نظام کو مضبوط کیا تھا، لیکن اس کے پاس خود مختار بیلسٹک میزائل پروگرام نہیں ہے۔ قطر کی میزائل ٹیکنالوجی دیگر خلیجی ممالک کے مقابلے میں محدود ہے، لیکن اس نے حالیہ برسوں میں اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے امریکہ، یورپ اور ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے۔ قطر کے پاس بھی امریکی پیٹریاٹ، PAC-3، نیسمز جیسے جدید فضائی دفاعی نظام موجود ہیں جو کسی بھی میزائل یا ڈرون حملے کو روکنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر نے ترکی کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھایا اور ممکنہ طور پہ کچھ کروز میزائل اور ڈرون حملہ سسٹمز بھی حاصل کیے جو اسے خطے میں ایک مستحکم دفاعی قوت بناتے ہیں۔ پھر OIC کا ممبر عمان دفاعی نظام زیادہ تر فضائی اور بحری دفاع کے اوپر مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ عمان نے برطانیہ اور امریکہ سے دفاعی معاہدے کیے جس کے تحت اسے مختلف میزائل اور فضائی دفاعی سسٹمز فراہم کیے گئے۔ عمان کے پاس تھوڑے پیمانے پر مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں، لیکن بیلسٹک میزائل پروگرام میں یہ ملک بہت پیچھے ہے۔ عمان کی جغرافیائی حیثیت اسے ایک اہم بحری دفاعی کھلاڑی بناتی ہے اور اس نے اپنے ساحلی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اینٹی شپ میزائل حاصل کیے۔ یمن کی اگر بات کریں تو اس کا میزائل پروگرام زیادہ تر ایران کے ساتھ اس کے تعلقات اور حوثیوں کے میزائل حملوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ حوثیوں نے ایرانی مدد سے مختلف اقسام کے بیلسٹک اور کروز میزائل تیار کیے جنہیں وہ کن کے خلاف استعمال کرتے رہے؟ ابتدائی طور پہ مسلم ممالک کے خلاف۔ ان میزائلوں میں بدر، برکان اور قدس شامل ہیں جو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متاثر ہو کر بنائے گئے۔ یمن میں جاری جنگ کے باوجود حوثیوں نے اپنے میزائلوں کو ترقی دی اور اب وہ کئی 100 کلومیٹر دور تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو خلیجی ممالک کے لیے ایک مسلسل خطرہ بنا ہوا ہے۔ لیکن کیا اس خطرے کا رخ کسی اور کی طرف نہیں موڑا جا سکتا؟ عراق کا میزائل پروگرام ماضی میں مشرق وسطیٰ کے سب سے طاقتور پروگرام میں سے ایک تھا، خاص طور پہ صدام حسین کے دور میں، جب اس نے اسکیڈ میزائل کو اپ گریڈ کر کے الحسین اور العباس میزائل بنائے تھے جو اسرائیل اور دیگر ممالک پر حملے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ لیکن عراق پر امریکی حملے کے بعد اس کا میزائل پروگرام تقریباً ختم ہو گیا اور آج عراق کے پاس کوئی فعال بیلسٹک میزائل پروگرام نہیں ہے، لیکن اس کے پاس مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل، امریکی پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم اور ایران نواز ملیشیاؤں کے ذریعے کچھ ایرانی ساختہ میزائل موجود ہیں جو خطے میں اس کی جنگی صلاحیت کو کسی حد تک برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن اگر اس وقت مسلم امہ نے ساتھ دیا ہوتا تو اس کا میزائل کا نظام کہاں تک مضبوط ہوتا؟ اردن کی اگر بات کریں تو ان کی میزائل ٹیکنالوجی بھی محدود ہے، اس کا دفاعی نظام زیادہ تر امریکہ اور یورپی ممالک کے اوپر منحصر ہے۔ اردن کے پاس بھی پیٹریاٹ، PAC-3 اور نیسمز جیسے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہیں جو کسی بھی فضائی یا میزائل حملے کو روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی بڑا بیلسٹک میزائل پروگرام نہیں ہے، لیکن مختصر فاصلے تک مار کرنے والے کچھ دفاعی میزائل ضرور موجود ہیں۔ اردن نے حالیہ برسوں میں اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون بڑھایا تھا جس کی وجہ سے وہ خطے میں خود کو دفاعی طور پر مستحکم سمجھ رہا ہے، لیکن میزائل حملہ کرنے کی صلاحیت میں وہ کمزور ہے۔ اگر اس نے مسلم ممالک کے ساتھ ہاتھ زیادہ بڑھایا ہوتا، ان کے ساتھ اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہوتا تو شاید ہمیں یہ بٹوارے کی صورت میں ایسے احکامات نہ دیکھنے پڑتے۔ شام کی اگر بات کریں تو شام کی رکنیت OIC میں معطل ہے۔ شام کا میزائل پروگرام مشرق وسطیٰ کے قدیم ترین اور سب سے زیادہ خطرناک پروگرامز میں شمار ہوتا ہے۔ روس اور ایران کی مدد سے شام کے پاس اسکیڈ B، اسکیڈ C، اسکیڈ D اور فتاوا 110 جیسے میزائل موجود ہیں جو اسرائیل سمیت خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ شام نے ماضی میں اسرائیل کے خلاف مختلف میزائل تجربات کیے تھے۔ اس کے پاس پینٹسرز S-1 اور S-300 روسی ساختہ جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہیں۔ خانہ جنگی کے باوجود شام کی فوج نے اپنے میزائل پروگرام کو برقرار رکھا۔ ایرانی حمایت یافتہ گروہ بھی شام کی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے مختلف میزائل لانچ کرتے رہے۔ لبنان کی اگر بات کریں تو اس کے پاس کوئی سرکاری میزائل پروگرام نہیں ہے، لیکن حزب اللہ نے ایران کی مدد سے ایک مضبوط میزائل ذخیرہ بنا رکھا ہے۔ حزب اللہ کے پاس فتح 110، زلزال اور مختلف قسم کے ایرانی اور روسی ساختہ میزائل ہیں جو اسرائیل کے خلاف کسی بھی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، اور اسرائیل کی خفیہ رپورٹس کے مطابق حزب اللہ کے پاس 1.5 لاکھ کے قریب
میزائل اور راکٹ موجود ہیں جن میں مختصر، درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں۔ حزب اللہ کے یہ میزائل نہ صرف شمالی اسرائیل بلکہ تل ابیب جیسے علاقوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، اور کسی بھی جنگ کی صورت میں یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ فلسطین کی اگر بات کریں تو سرکاری سطح پر کوئی میزائل پروگرام نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہم متحد نہیں تھے، لیکن حماس اور اسلامی جہاد جیسی تنظیموں نے غزہ میں ایران اور دیگر ممالک کی مدد سے میزائل بنانے کی صلاحیت حاصل کی۔ غزہ سے اسرائیل پر فائر کیے جانے والے میزائل زیادہ تر قسام، سجیل، بدر اور عیاش 250 جیسے راکٹ اور کروز میزائل ہیں جن میں کچھ کی رینج 250 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اگرچہ یہ میزائل اسرائیل کے جدید آئرن ڈوم سسٹم کے ذریعے بڑی تعداد میں تباہ کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد اور مسلسل بہتری اسرائیل کے لیے ایک مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہے۔ افغانستان کے پاس طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کوئی سرکاری میزائل پروگرام نہیں، لیکن ماضی میں امریکی حمایت یافتہ افغان فوج کے پاس مختلف مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل موجود تھے، اور اب جو نئی حکومت ہے ان کے کنٹرول میں زیادہ تر وہ اسلحہ اور راکٹ لانچر ہیں جو امریکی فوج کے چھوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر طالبان نے مستقبل میں کسی بھی ملک کے تعاون سے میزائل پروگرام شروع کیا تو یہ خطے میں ایک نئی جنگی حقیقت کو جنم دے گا۔ ترکی کی بات کریں، مشرق وسطیٰ کا سب سے جدید اور تیزی سے ترقی کرنے والا میزائل پروگرام رکھتا ہے۔ ترکی نے کروز سوم حالیہ برسوں میں مقامی طور پہ جو تیار کیے ہیں ان میں حصار میزائل ہے، بورا بیلسٹک میزائل ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم جسے حصار کا نام دیا گیا وہ ہے، نیٹو اور دیگر عالمی معیار کے مطابق یہ ساری چیزیں ہیں۔ ترکی کے پاس ڈرون لانچڈ میزائل سسٹم ہے جو جنگی حکمت عملی میں ایک نیا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے روس سے S-400 ڈیفنس سسٹم خریدا جو کسی بھی فضائی حملے کو روکنے کے لیے ایک مہلک ہتھیار ہے۔ ترکی اپنی دفاعی صنعت میں مسلسل ترقی کر رہا ہے اور آنے والے برسوں میں یہ خطے کا ایک بڑا میزائل طاقت بن جائے گا جو اسرائیل، ایران اور دیگر فوجی طاقتوں کے مقابلے میں اپنی برتری قائم کر سکے گا۔ پاکستان کی بات کریں، اس کا میزائل پروگرام دنیا کے جدید ترین اور خطرناک ترین پروگراموں میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستان نے اپنے بیلسٹک اور کروز میزائل مقامی طور پہ تیار کیے جن میں شاہین، غوری، نصر، بابر، ابابیل میزائل شامل ہیں۔ شاہین 3 میزائل شامل ہے جو اسرائیل کو اس کو سمیت بھارت کے دور دراز علاقوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، 2750 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ پاکستان کا بابر کروز میزائل انتہائی جدید ہے جو زمین اور سمندر دونوں سے لانچ ہو سکتا ہے اور اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی شامل ہے۔ پاکستان کا ایٹمی ہتھیاروں سے لیس میزائل پروگرام اس خطے میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے اور اس کی دفاعی فضائی صلاحیت مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ ایران کی اگر بات کریں، اس کا میزائل پروگرام مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ وسیع اور متحرک ہے۔ ایران نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو مقامی سطح پر تیار کرنے پر زور دیا جس میں خرم شہر، شہاب، قدر، عماد، وزفول، فاتح 110، سجیل اور ہرمز جیسے بیلسٹک اور کروز میزائل شامل ہیں۔ ایران کا شہاب 3 میزائل جو ہے 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ خرم شہر میزائل بھی 2000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک بھاری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران نے حالیہ برسوں میں اپنی ڈرون لانچ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کی جس سے وہ خطے میں کسی بھی ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام کو حزب اللہ، حماس، یمن کے حوثیوں اور شام میں موجود اتحادی گروپس کے ذریعے پورے خطے میں وسعت دی گئی جو کسی بھی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اپ لینڈ لاک کنٹریز کی طرف اگر چلے جائیں، ازبکستان، اس کا میزائل پروگرام محدود ہے، زیادہ تر روسی ساختہ میزائل اور فضائی دفاعی سسٹم پر انحصار کرتا ہے۔ سابقہ سوویت یونین کا حصہ ہونے کے ناطے ازبکستان کے پاس کچھ پرانے اسکڈ میزائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے حالیہ برسوں میں اپنی میزائل طاقت پہ زیادہ کام نہیں کیا۔ ازبکستان کا دفاعی نظام زیادہ تر روسی اور چینی دفاعی معاہدوں پر منحصر ہے اور اس کے پاس جدید بیلسٹک میزائل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے لینڈ لاک کنٹری ترکمانستان کی اگر بات کریں، اس کا میزائل پروگرام بھی انتہائی محدود ہے اور ترکمانستان نے بھی زیادہ تر روسی اور ترک اسلحے کے اوپر انحصار کیا اور اس کے پاس کوئی بڑا بیلسٹک میزائل پروگرام نہیں ہے۔ ترکمانستان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم S-300 روسی سسٹم موجود ہے، لیکن مجموعی طور پہ اس کی میزائل طاقت بہت محدود ہے۔ قازقستان کی اگر بات کریں، وسطی ایشیا کا سب سے زیادہ اسٹریٹجک فوجی طاقت رکھنے والا ملک ہے کیونکہ یہ سابق سوویت یونین کا ایک اہم فوجی مرکز رہا۔ قازقستان کے پاس بیلسٹک میزائل کا کوئی فعال پروگرام نہیں ہے، لیکن یہ روسی میزائل ٹیکنالوجی کا ایک اہم حصہ دار ہے۔ ملک میں بائیکونور کاسمودروم موجود ہے جو روس کے میزائل اور سپیس لانچ پروگرام کا اہم مرکز ہے۔ قازقستان کے پاس کچھ پرانی روسی ساختہ بیلسٹک میزائل باقیات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ عام طور پہ حملہ آور میزائل پروگرام سے دور رہا ہے۔ کرغزستان کی اگر بات کریں، اس کا میزائل پروگرام بھی محدود ہے اور اس نے زیادہ تر اپنے فضائی اور زمینی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے پہ توجہ دی۔ کرغزستان نے روس کے ساتھ مل کر کچھ دفاعی معاہدے کیے اور اس کے پاس کچھ پرانے اسکڈ میزائل اور روسی دفاعی نظام موجود ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اس کی فوجی طاقت جو ہے وہ زیادہ جدید نہیں ہے۔ تاجکستان کی بات کریں، وہ بھی روس کے اوپر منحصر ہے۔
اس کی بھی میزائل ٹیکنالوجی زیادہ سرمایہ کاری کے طور پہ نہیں دیکھی گئی، اس کے پاس بیلسٹک میزائل پروگرام نہیں ہے، لیکن تاجکستان نے چین اور روس کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط کیا اور کچھ محدود زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم حاصل کیے جو بنیادی طور پہ فضائی دفاع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مصر کی بات کریں، مصر کا میزائل پروگرام مشرق وسطیٰ میں سب سے پرانا اور طاقتور پروگرام میں سے ایک ہے۔ مصر نے 1950 اور 1960 کی دہائی میں جرمنی کے سائنٹسٹ کی مدد سے اپنا میزائل پروگرام شروع کیا تھا اور بعد میں سوویت یونین سے اسکیڈ بی اور اسکیڈ سی میزائل حاصل کیے تھے۔ مصر کے پاس اب بھی کچھ بیلسٹک میزائل صلاحیت موجود ہے جن میں نودونگ، اسکیڈ اور البدرب میزائل شامل ہیں، اور مصر نے حالیہ برسوں میں اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے فرانس، امریکہ اور روس سے جدید ہتھیار حاصل کیے ہیں جن میں ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، کروز میزائل ہیں، اینٹی شپ میزائل ہیں، اور مصر کا فوجی انحصار زیادہ تر امریکی اسلحے اور اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدوں کے اوپر ہے، لیکن اس کی میزائل قوت اب بھی خطے میں ایک اہم طاقت ہے۔ لیبیا کی بات کریں، قذافی کے دور میں میزائل پروگرام کافی مضبوط تھا۔ ملک نے اسکیڈ بی، اسکیڈ سی اور البدر میزائل حاصل کیے تھے۔ لیبیا نے 1980 کی دہائی میں ایٹمی اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام پہ بھی کام کیا تھا، لیکن بعد میں قذافی حکومت نے مغربی دباؤ کے تحت اپنے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو ترک کر دیا۔ قذافی کے بعد کی خانہ جنگی کے نتیجے میں لیبیا کی میزائل صلاحیت مکمل طور پہ ختم ہو گئی اور اب مختلف عسکری گروپس کے پاس کچھ پرانے اسکیڈ میزائل اور چھوٹے راکٹ سسٹم باقی ہیں۔ سوڈان کی بات کریں، ماضی میں ایرانی مدد سے بیلسٹک اور کروز میزائل حاصل کیے، لیکن حالیہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اس کا میزائل پروگرام رکا ہوا ہے۔ ایران سے فتح 110 زلزال اور شہاب میزائلز کی کچھ ٹیکنالوجی حاصل کی، لیکن سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے دباؤ کی وجہ سے اس نے ایران کے ساتھ فوجی تعلقات محدود کر دیے۔ اب سوڈان زیادہ تر چین اور روس سے جدید فضائی اور زمینی دفاعی ہتھیار حاصل کر رہا ہے۔ تیونس کی بات کریں، اس کے پاس کوئی قابل ذکر میزائل پروگرام نہیں ہے، اس کی دفاعی صلاحیت زیادہ تر فرانس اور امریکہ کے فراہم کردہ اسلحے پہ ہے۔ تیونس نے اپنی فوجی طاقت کو محدود رکھا ہے، زیادہ تر انسداد دہشت گردی اور داخلی سلامتی پہ توجہ دی ہے۔ الجزائر کا میزائل پروگرام شمالی افریقہ میں سب سے زیادہ جدید سمجھا جاتا ہے اور الجزائر نے روسی اور چینی مدد سے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنایا۔ اس کے پاس سکندر ای اور ایس بیلسٹک میزائل موجود ہیں اور S-400 موجود ہیں۔ جدید پینٹسر S-1 ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو کسی بھی فضائی حملے کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الجزائر خطے میں فرانس اور مراکش کے خلاف ایک طاقتور دفاعی قوت رکھتا ہے اور اس کے پاس کئی ہزار جدید راکٹ میزائل اور کروز ہتھیار موجود ہیں۔ مراکش کی اگر بات کریں، اس نے حالیہ برسوں میں امریکہ، اسرائیل اور یورپی ممالک سے دفاعی معاہدے کیے جن کے تحت اس نے جدید ران میزائل ڈیفنس سسٹم حاصل کیے ہیں۔ مراکش کے پاس امریکی پیٹریاٹ سسٹم اور اسرائیلی باراک 8 ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو فضائی دفاعی نظام میں انتہائی کارآمد ہے۔ پھر OIC کے ملک موریتانیہ کی بات کریں، کوئی میزائل پروگرام نہیں ہے، دفاعی طاقت محدود ہے، زیادہ تر فرانس اور امریکہ کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ صومالیہ کی بات کریں، کوئی میزائل صلاحیت نہیں ہے، خانہ جنگی اور مسلسل عدم استحکام کی وجہ سے زیادہ تر عسکری گروپ کام کرتے ہیں جو چھوٹے راکٹ اور ایرانی ساختہ چھوٹے میزائل استعمال کرتے ہیں۔ جبوتی کی اگر بات کریں، ایک چھوٹا لیکن اسٹریٹجک فوجی مرکز ہے جہاں امریکہ، چین اور فرانس کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ جبوتی کے پاس بھی کوئی مقامی میزائل پروگرام نہیں ہے، لیکن یہ ان بین الاقوامی طاقتوں کا ایک اہم اتحادی ہے۔ چاڈ، نائجر، مالی، گیمبیا، گینی، سینیگال، سیرا لیون، برکینا فاسو، بینن، کیمرون، کوموروس کے پاس کوئی میزائل پروگرام نہیں ہے۔ ان ممالک کی دفاعی طاقت زیادہ تر فرانس، امریکہ اور یورپی یونین پہ منحصر ہے۔ کچھ ممالک نے روسی اور چینی دفاعی نظام خریدے تھے لیکن ان کی میزائل صلاحیت موجود ہے۔ مغربی افریقہ کی سب سے بڑی فوجی طاقت نائجیریا کو دیکھا جائے، چین اور پاکستان سے فوجی تعلقات بڑھائے۔ نائجیریا نے کچھ کروز میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کی لیکن اس کا میزائل پروگرام ابتدائی مراحل میں ہے۔ یوگنڈا، موزمبیق، کوئی قابل ذکر پروگرام موجود نہیں ہے۔ انڈونیشیا سب سے بڑی فوجی طاقتوں میں مشرقی ایشیا میں شمار ہوتا ہے لیکن اس کا میزائل پروگرام بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی دفاعی صنعت کو مقامی سطح پر ترقی دینے پہ زور دیا، کچھ کروز میزائل اور زمین سے زمین پر مار کرنے والے راکٹ سسٹم تیار کیے اور ترکی سے جدید فضائی دفاعی نظام اور میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی ہے۔ اینٹی شپ میزائل بھی موجود ہیں۔ ملائیشیا دفاعی نظام کافی جدید ہے لیکن اس کا میزائل پروگرام زیادہ فعال نہیں ہے۔ اس نے امریکہ، برطانیہ اور چین سے جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم، اینٹی شپ میزائل سسٹم حاصل کیے ہیں جس میں C8O2 بھی موجود ہے۔ کچھ ڈرون بیس کروز میزائل بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ برونائی کی اگر بات کریں، میزائل پروگرام اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ سرینام کی اگر بات کریں، جنوبی امریکہ کا ایک چھوٹا ملک ہے، اس کے پاس بھی کوئی میزائل پروگرام موجود نہیں ہے۔ البانیہ جو ہے ایک نیٹو اتحادی ملک ہے اور اس نے اپنا میزائل پروگرام زیادہ ترقی اس کو نہیں دی۔ بوزنیا ہرزگوینا نے اپنے دفاعی نظام کو جدید بنانے کے لیے یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ معاہدے کیے۔ اب یہ جو مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں، بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں جن کے پاس مجموعی طور کے اوپر اچھی میزائل ٹیکنالوجی موجود، کچھ کے پاس نہیں۔ اگر ہمارا اتحاد ہوتا، جن کے پاس نہیں تھی ان کی فوجی طاقت حاصل کی جاتی،
ان کو میزائل کی طاقت دی جاتی اور ہم مجموعی طور پہ OIC کے پلیٹ فارم سے ایک جملہ کہتے پوری دنیا لرز جاتی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم بٹے، تقسیم ہوئے اور ہم ان کی جھولیوں میں جا کے بیٹھے جو اسلامی ممالک کے مخالف تھے. ہم نے ذاتی مفادات وہاں پر اپنائے اور ذاتی مفادات کے تناظر میں ہم اسلامی ممالک سے ٹکرا گئے. اگر ہم مغربی طاقتوں سے ٹکرانے کی ہمت کرتے، جستجو کرتے، اس کے لیے پلاننگ کرتے، تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے کہ کوئی طاقت اٹھ کے مسلم ملک کے اوپر حملہ کرنے یا اس پہ قبضہ کرنے کی بات کرتی. یہ وہ وقت ہے جب پھر سے اپنی طاقت کو ری انفورس کیا جا سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.